خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ آج تو عالم اسلام کے مقتدر، مستند اور اکابر علماء اکرام صاحبان علم و فن آج ہماری نشریات کا حصہ ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج بزم علماء میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے آپ کے ہر دل عزیز الحافظ القاری الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آج ہیں ہمارے مہمان یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں۔ میں ذاتی طور پہ وہاں گیا، میرے لیے سرپرائز ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج حضرت کی آمد ہو رہی ہے، اور وہاں ایسے چپوں میں، ایسے قریوں میں، بستیوں میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچایا، اس دین کا پیغام پہنچایا۔ بہت منفرد، نرالا لب و لہجہ، آپ کی فکر بہت وسیع ہے، بہت دور اندیش شخصیت ہیں، اور صاحب سلسلہ بھی ہیں، صاحب نسب بھی ہیں، سید و سادات ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد حسین صاحب اشرفی سلمہ الباری آج تشریف لائے ہیں، امریکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو غنیمت سمجھتے ہوئے یار کیو ٹی وی نے آپ کو مدعو فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور بندہ پروری، آج آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ ہمارا، میں مفتی صاحب کی طرف سے بھی اور مفتی صاحب کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم تراویح، صلاۃ الاوابین اور تہجد کی نماز کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے انشاءاللہ۔ میں پہلے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے حسب روایت آغاز کر رہا ہوں کہ حضور یہ جو نماز تراویح کی رکعتوں کے بارے میں جو معاملہ ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ لائیو ٹیلی فون کالز کو بھی آپ فیس کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ سے خواتین اور مرد یہ سوال کر رہے ہیں ایون آپ سے کہ 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ تو یہ جو رکعتیں ہیں نماز تراویح کی، احادیث مبارکہ میں ان کی ڈیٹیلز کیا ملتی ہیں؟ کچھ مجھے احادیث مبارکہ سے سمجھائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، جہاں تک تراویح کی بات ہے نا، یہ ترویحہ کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں، اور عربی میں جمع کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ 2 پر نہیں ہوتا، 2 سے زائد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تراویح اس کی جمع ہے۔ تو ایک ترویحہ ہوا 4 رکعت کا، دوسرا ترویحہ ہوا 8 رکعت کا، تیسرا تو 2 سے زائد ہوں گے تو تیسرا 12، پھر 16، پھر 20۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح 8 رکعت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری بات اب یہاں پر ہم یہ عرض کریں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دور مبارکہ میں کتنی پڑھی جاتی تھی۔ تو میں بڑے واضح انداز میں، یہاں پر مفتی صاحب بھی موجود ہیں، قبلہ پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں اس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی۔ تو یہ نا قیام اللیل جسے کہتے ہیں، باب قیام فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں جو قیام ہے اس سے تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی ماہ رمضان میں روزہ رکھا۔ تو فرمایا کہ جب 7 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 23ویں شب آئی نا، تو 7 راتیں باقی رہ گئیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں قیام اللیل فرمایا، اور رات کے ایک حصے تک قیام اللیل ہوتا رہا۔ پھر فرمایا کہ جب 5 راتیں رہ گئیں تو پھر فرمایا، یعنی 6 راتیں رہ گئی تو چھوڑ دیا، 5 راتیں رہ گئی تو پھر فرمایا۔ اب دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ قیام اللیل فرمایا، اور پھر دوسری مرتبہ چھوڑا، پھر ایک مرتبہ کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز ہمیں نہیں آئی، ہم یہ سمجھے کہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، قربان جائیے، یہ ہوتے ہیں رحمت عالم۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے چھوڑ دی ہے، تو فرمایا کہ میں نے اس لیے چھوڑی تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اللہ اکبر، تم پر یہ قیام اللیل فرض نہ ہو جائے، سنت کے درجے میں رہے، تم حرج میں نہ پڑ جاؤ، تو اسی لیے میں نے کبھی چھوڑی ہے کبھی پڑھی ہے۔ اچھا، حتمی طور پر 20 رکعت حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں حتمی طور پر نہیں ملتا، تعداد صحیح طور پر نہیں ملتی، کہیں پر جو ہے وہ 8 کی تعداد ہے، کہیں پر 12 کی تعداد ہے، کہیں پر 11 کی تعداد ہے، مختلف تعداد ملتی ہے۔ اب آ جائیے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں تو اس وقت بھی تراویح ادا کی جاتی تھی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تراویح ادا کی جاتی تھی. پھر عثمان اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی تراویح ادا کی جاتی تھی. اچھا اب یہاں پر صحابہ اکرام کے دور میں جو ہمیں ملتا ہے وہ مختلف رکعتیں ملتی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک 20 رکعت ملتی ہے. صحیح کہ جو ہے وہ 20 رکعت صحابہ کے دور میں پڑھی جاتی تھی. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ متفرق طور پر پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ قرآن تھے فرمایا تم امامت کرو گے، باقی یہ سارے تمہارے پیچھے پڑھیں گے. اور دوسرے دن جب آئے دیکھا کہ ابی بن کعب امامت فرما رہے ہیں اور پیچھے سارے صحابہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ہے تو نیا کام ہے لیکن کتنا پیارا کام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، جو شریعت سے ٹکراتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ 20 رکعت نماز تراویح میں ایک سب سے بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ بینیفٹ یہ ہے کہ دن بھر کی جو 5 نمازیں ہیں نا ان کی تعداد بھی 20 بنتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا اچھی بات، واہ واہ. ٹھیک، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے. حضور قبلہ جی کہ تراویح سنت موقدہ قرار ہے باجماع صحابہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو جماعت ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. واہ بالکل ٹھیک. میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے اور آج بڑے قرب کے لمحات ہیں کیونکہ اب تک کے سفر میں سب سے قریب آج آپ کی نشست ہے مجھ سے ماشاءاللہ، نہ کافی فاصلہ ہوا کرتا ہے. دور ہو گئی. ہاں آپ کی تو خیر وہیں پر ہے جہاں ہوتی ہے، یہ قریب آ گئی نشست اتفاق سے ذرا جلدی میں. خیر مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ علماء کا قرب نصیب کرے، علماء کی معیت ہمیں صحبت نصیب کرے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت کچھ علم سے آگہی کا سفر طے ہو جاتا ہے ان چند لمحات میں. حضرت میں صلاۃ الاوابین سے متعلق فضیلت احادیث سے، روایات سے اس کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں اوابین جو ہے وہ اواب کی جمع ہے. اواب کہتے ہیں بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ تسبیح کرنے والا یا بہت زیادہ تسبیح کرنے والی. اواب جو ہے ویسے تو مذکر کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے بھی یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں، تغلیباً مؤنث بھی شامل ہوتی ہے. اب یہ جو اواب ہے صلاۃ الاوابین، عموماً ہمارے یہاں مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں سنت موقدہ کے بعد، ان 6 رکعتوں کو اوابین کہا جاتا ہے اور انہیں بھی اوابین کہنا درست ہے. لیکن حدیث کے اندر جو اوابین کے لفظ کا اطلاق ہے یہ ہمیں صلاۃ الضحیٰ پر ملتا ہے، یعنی چاشت کی نماز پر ملتا ہے. حدیث شریف میں جو اوابین کہا گیا ہے وہ چاشت کی نماز کو اوابین کہا گیا ہے. باقاعدہ سعید بن خدامہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام انہوں نے مجھے وصیت فرمائی 3 کاموں کی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ وطر پڑھنے سے پہلے نہ سوؤں، دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو چاشت ہے اس کی نماز پڑھوں، اور فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ. یہ الفاظ جو ہے حدیث شریف کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھوں، مجھے یہ وصیت فرمائی اور فرمایا یہ صلاۃ الاوابین ہے. پھر آگے تیسری بات یہ فرمائی آگے کہ مجھے یہ فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھوں، یہ نہ چھوڑوں. تو اب یہاں حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ اوابین کا لفظ آیا ہوا ہے چاشت کی نماز کے لیے. دوسری مقام پر بھی حدیث شریف موجود ہے، اس میں بھی حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب وہی صلاۃ الاوابین، کہ چاشت کی نماز پر محافظت نہیں کرے گا، مداومت نہیں کرے گا مگر وہ بندہ جو اواب ہو، یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو، بہت زیادہ تسبیح کرنے والا ہو، اور یہ اوابین کی نماز ہے یعنی چاشت کی نماز. تو اب جتنے چاشت کی نماز کے جو فضائل ہیں وہ سارے کے سارے فضائل ہو جائیں گے اوابین کے، چاشت کی نماز کے. اور اس کے فضائل بہت سارے حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. ایک حدیث شریف کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے. پھر فرمایا کلو تسبیح ہی صدقہ، اس کی ہر تسبیح صدقہ ہے. وکلو تحمید ہی صدقہ، اس کی ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے. پھر فرمایا وکلو تحلیل ہی صدقہ، اس کا ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. پھر فرمایا وکلو تکبیر ہی صدقہ، اس کی ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے. پھر فرمایا امر بالمعروف صدقہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے. پھر فرمایا نہی عن المنکر
صدقہ، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ مِنَ الضُّحَىٰ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام تسبیحوں، ان تمام صدقوں کی طرف سے کیا چیز کفایت کرے گی؟ وہ 2 رکعتیں جو چاش کے وقت بندہ ادا کرے وہ ان تمام کی طرف سے کفایت کرے گی۔ یعنی اکیلی صلاۃ و دعا جو ہے وہ ان سارے صدقوں کے برابر ہے، سارے جوڑوں کا صدقہ انسان کے بدن کا وہ ہو جاتا ہے چاش کی نماز سے۔ پھر ایک حدیث شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر طلوع شمس تک بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر آگے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر۔ آگے فرمایا تامہ تامہ تامہ، مکمل مکمل مکمل۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ دن کے آغاز میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو میں اس کے آخر تک اکفی کا، میں آخر تک کفایت کر جاتا ہوں، پورے دن کی اسے کفایت کروں گا۔ تو یہ چاش کی نماز کے فضائل ہیں حدیث کے اندر، تو یہ سارے فضائل ہیں اوابین کے۔ اب آ جائیے مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین ہے، اس کو اوابین احادیث میں کہا تو نہیں گیا، لیکن ان نوافل کا ثبوت بھی احادیث سے موجود ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضور جان عالم صاحب صاحب نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من صلی 6 رکعات بعد المغرب لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلنا لہ بعبادتی 12 سنہ، کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور ان کے بیچ میں کوئی بری بات نہیں کی تو وہ اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر قرار دی جائیں گی، یعنی 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا کم از کم یہ اوابین ہے، یہ مستحب ہے۔ سنت موقدہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جائیں گی، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا یہ افضل ہے، یعنی 3 سلاموں کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے۔ لیکن کوئی اگر ساری کی ساری ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اور بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر سنت موقدہ اور آگے 4 اور پڑھ لے ملا کر تو یہ سنت موقدہ بھی اس کے تحت شامل کر لی جائے گی بعض فقہا کے قول کے مطابق۔ بہت خوب مفتی صاحب، میں جناب قبلہ مفتی سید ارشاد حسین صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور حضرات علماء کے لیے بھی اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی ایک بات بھی بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ کے جو دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ سید محمد حسین میاں شاہ صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے ابتدائی اور اولین خلفاء میں سے ایک ہیں، اور آپ انہی کے پوتے ہیں، انہی کے جانشین ہیں۔ میں حضور آپ کی طرف ایک سوال، چونکہ نماز تراویح سے متعلق بات ہو رہی ہے اور صلاۃ الاوابین سے متعلق بات ہو رہی ہے، قیام اللیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ سیام اور قیام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو قیام اللیل میں زندگی بھر جو ایک ہمیں ایک نور فراہم کرتا ہے، ایک وقت جو قیام اللیل کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی چاشنی سے بھی ہمیں نوازتا ہے، وہ ہے وقت تہجد۔ نماز تہجد کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے اس کی تکریم اور حیثیت، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی بات ہو نماز تہجد کا کوئی فلسفہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ARY کی پوری انتظامیہ کو اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں کہ فہم دین کے حوالے سے اتنی عظیم شخصیات کو آپ نے جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر علم والے ہیں ان کو آپ نے جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آج جو میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اس میں میرے رہنمائی جو فرمائی ہے وہ نیو یارک کے استاد العلماء مفتی عبد الرحمن قمر صاحب اور نیو جرسی میں پروفیسر ابراہیم قریشی صاحب، ان سے میں نے رہنمائی لی ہے۔ اور آج جو کچھ باتیں ہم، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے روایات کو پورا بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں مختصر عرض کر دوں کہ یہ حضرت نے بھی فرما دیا ہے، حضرت نے بھی فرما دیا مسلم شریف، ترمذی شریف، مجمع الزوائد اور منصف ابی شیبہ، یہ 4 اہم کتابیں ہیں، بخاری شریف بھی، جن سے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم سب، اس کی سند موجود ہے۔ اس میں چاشت ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، تہجد ہو، یہ 4 وہ نوافل کے مشہور اوقات ہیں جن کو تمام سلاسل کے بزرگوں نے اون کیا ہے۔ واہ۔ کسی بھی سلسلے کے بزرگ نے اس سے انکار نہیں کیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہو گئی سند کی بات، ٹھیک ہے، کہ اب ہم جو گفتگو کریں گے وہ ایسی ہوا میں نہیں ہوگی، صحیح ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا ہمارے پاس بیک اپ ہے الحمدللہ۔ ان میں اب میں ادھر ادھر جانے کے بجائے تہجد کا آپ نے چونکہ سوال کیا، ان میں جو سرتاج ہے جی، بلکہ پوری اسلامی عبادات کا جو فلسفہ ہے
اس میں سب سے اہم نماز ہے. بالکل. نماز میں پھر قسمیں ہیں, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, موقدہ ہے, غیر موقدہ ہے, پھر نوافل ہیں. لیکن طریقہ کار ایک ہے سب کا, کہ اسی طرح نیت باندھی جائے گی, اسی طرح ہاتھ باندھے جائیں گے, رکوع اور سجود. شروع ہونے کے بعد, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اللہ اکبر کہنے کے بعد درجہ سب کا وجوب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی نفل آپ نے شروع کی, اب جیسے ہی آپ نے نیت باندھی اب وہ نفل نہیں رہی, اب وہ وجوب کے درجے میں آ گئی. اب اس کی تکمیل واجب ہے آپ پر, واجب ہے. نیت نہ کرتے تو وہ نفل تھی. صحیح. ایک تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جو بھی حضرات نیت کریں نفل کی تو یہ سوچ کے کریں کہ نیت جیسی شروع ہو گئی, اللہ اکبر کہا آپ نے, اب وہ وجوب کے درجے پر آ گئی, اس سے پہلے وہ نفل کے درجے پہ تھی. سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے, اور نماز کی پھر قسمیں میں نے عرض کر دی. ان قسموں میں فرض کے بعد اور وتر کے بعد جو تاج کی حیثیت رکھتی ہے وہ نماز ہے, نماز تہجد. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں اتنی کلیئرٹی ہے, کسی نفل کے بارے میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے احادیث میں جتنی نماز تہجد کے بارے میں. ایک تو اس کا وقت بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت اہم ترین ہے, اور پورے 24 گھنٹے کا نچوڑ اگر سمجھ لیں آپ آسان زبان میں تو وہ تہجد کا وقت ہے. اور حضور اس سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ یہ فرض کی گئی سرکار پر. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے کہ سرکار پر جو چیز فرض کی جائے, سرکار پر فرض سے مراد یہ ہے کہ سرکار کو انعام مرحمت ہوا ہے. سبحان اللہ. فرض تو ہمارے لیے ہیں, سرکار کے لیے تو رب کی طرف سے سب انعامات ہی ہیں, ساری نمازیں انعام ہیں, اور تہجد ان میں سب سے سرتاج انعام ہے کہ صرف سرکار کو ملا, کسی نبی کو نہیں ملا, کسی امتی کو نہیں ملا. اس لیے اب جس کو اگر قربت حاصل کرنی ہے سرکار کی اور سرکار کے ذریعے رب کی, تو پھر وہ تہجد کی اہتمام کرے. اللہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ. میں ناظرین اکرام یہیں پر ایک وقفہ, اور وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز ہوں گی. آپ وقفے میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہیں, اٹھائیے فون, کیجئے سوال, سوال آدھا علم ہوتا ہے. علماء اکرام دیں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات اس بریک میں بھی اور اس بریک کے بعد. تمہارا شان رمضان